جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو پورے مکہ شہر کے اندر روشنیاں پھیل گئی اور ایک نور سا سما بن گیا۔ لوگ حیران اور پریشان ہوئے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں تک کہ جو کسریٰ کی سلطنت تھی، کسریٰ کی سلطنت میں ایک آتش کدہ تھا جس میں کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ کبھی بجھتی نہیں تھی، اس آگ کی عبادت کی جاتی تھی، اس آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ ایک نہر تھی جو ہمیشہ جاری رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہ نہر خشک ہو گئی، اور بہت ساری ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ حیران اور پریشان ہوئے۔ اس وقت کے جو بڑے پادری تھے، اس وقت کے جو یہود و نصارہ کے علماء تھے، لوگ ان کے پاس بھاگے کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہلچل مچ رہی ہے، دیکھو کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں کو ٹٹولا، اپنی کتابوں کو دیکھا، اپنی کتابوں کو کھولا، جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں دیکھا کہ یہ تمام نشانیاں وہ ہیں جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے، یہ وہی نشانیاں ہیں۔ پوچھا کہ یہ 14 فانوس، 14 کنگرے کیوں گرے ہیں؟ تو ان کو بتایا کہ کسریٰ کی سلطنت 14 پیڑھیوں کے بعد، 14 بادشاہوں کے بعد یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ سلطنت مسلمانوں کے پاس آئی، اور اس وقت تک 14 بادشاہ گزر چکے تھے۔